اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کا، خصوصاً جناب یوسف ایوب خان صاحب کا، سلیم خان صاحب کا، صدر پین کے پی کے اور جناب بشارت عباسی صاحب کا، اور آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج شائننگ اسٹار انٹرنیشنل پبلک اسکول کی افتتاحی تقریب میں آئے۔ آپ لوگوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاضی وقاص صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی تقریب کا آغاز کریں۔ قاضی وقاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاضی شماس کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ اور قاضی شماس۔ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش
مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس محفل کا مقصد یہ تھا کہ یہ شائننگ سٹار انٹرنیشنل پبلک اسکول کی افتتاحی تقریب ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کا جہاں پہ بھی نام آتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک انتہائی معتبر شخصیت آج اس محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث بھی ہے۔ پورے صوبہ KPK میں، اگر میں کہوں کہ پاکستان میں بھی جہاں پہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے جتنی بھی حوصلہ افزا باتیں ہوتی ہیں تو اس میں یقیناً سلیم خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں دعوت دوں گا کہ سلیم خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب سلیم خان صاحب، صدر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک KPK۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام آج کی تقریب کے چیف گیسٹ یوسف ایوب خان صاحب اور معززین علاقہ، میڈیا کے میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شائننگ سٹار انٹرنیشنل اسکول کی افتتاحی تقریب میں صداقت خان صاحب نے بلایا، میں ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس علاقے کے رہنے والوں کو، معززین علاقوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے پاس ان کے علاقے میں ایک ایکسپیرینس شخص نے ادارہ کھولا، چونکہ ہری پور میں ماشاءاللہ صداقت خان ایڈوکیٹ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، بہترین ادارہ چلا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ تجربات اپنے علاقے میں یہاں پہ شیئر کریں گے۔ ڈور سٹیپ پہ ایک اچھی تعلیم اس علاقے کو ملے گی، ان بچوں کو ملے گی، تو میں اس پہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پہ جناب یوسف ایوب خان کا ضرور شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کی سرپرستی فرمائی۔ اکبر ایوب خان جب ایجوکیشن منسٹر بنے تو جہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بہت کچھ کیا، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اون کیا، کیونکہ خود پڑھے لکھے خاندان نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ وہ بوجھ جو گورنمنٹ سارا برداشت نہیں کر سکتی، پورے پاکستان میں 50% بوجھ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جاہل قسم کے لوگ اور تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے لوگ بعض دفعہ ایسی پالیسیاں بنا دیتے ہیں جس میں سیکٹر کے لیے انتہائی مشکلات کو فیس کرتا ہے یہ سیکٹر۔ تو میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور جناب اکبر ایوب خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اس سیکٹر کا ساتھ دیا، اس کی سرپرستی فرمائی اور تعلیم عام کرنے میں کوئی بھی اچھا سٹیپ ہوا اس پہ ہمارا ساتھ دیا۔ بہرحال ایک دفعہ پھر میں اس جو ہماری ٹیم ہے شائننگ سٹار انٹرنیشنل اسکول کی، اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں نیا ادارہ کھولنا بھی ایک بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ حکومتی سطح پہ اس طرح کی سرپرستی نہیں ہے سیکٹر کو۔ اور میں آپ کے علاقے کو ضرور اپیل کروں گا کہ آپ بھرپور اعتماد کریں۔ انشاءاللہ 1 سال کے بعد آپ کو ضرور محسوس ہوگا کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا اس ادارے کا انتخاب کر کے، جہاں پہ اس علاقے میں بہت سارے پرائیویٹ سکولز پہلے کی بھی چل رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں شائننگ سٹار انٹرنیشنل کا بہت اچھا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آنے والی جو نسل ہے جو ہم نے اپنے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دینی ہے، ہمارا موٹو ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان اپنے پیارے ملک کو دیں، اس کے بعد ایک پاکستانی شہری دیں جو اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے وہ پیار کرے۔ آج کے دور میں بہت زیادہ جو پروپیگنڈا ہمارے ملک کے خلاف ہو رہا ہے، اسلام دشمن قوتیں اور مسلمان دشمن قوتیں وہ کر رہی ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ان کی نظروں سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ یہ قائم ہوا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا۔ اس سے پیارا، اس سے مضبوط ملک نہ دنیا میں بننا ہے نہ بنے گا۔ ایک دفعہ پھر میں، چونکہ میری ذمہ داری ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، یہ میرا اپنا ادارہ ہے، میں میزبان ہوں، تو میں اپنے تمام علاقہ کے معززین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر سے میرے پرنسپل صاحبان، ایم ڈی صاحبان بیٹھے ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بشارت ابائی صاحب بیٹھے ہیں، اور میں اپنے ہر دل عزیز یوسف ایوب خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس سیکٹر کی سرپرستی فرمائی اور آج ہم میں بیٹھے ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب سلیم خان صاحب، جنہوں نے ہمیشہ ہر مقام پہ ہماری سرپرستی کی، ہمیں گائیڈ لائن بھی دی، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے۔ جہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو ہم انہیں پہ پاس جاتے سسٹم کے نام سے۔ یہ ایک تیسرا سسٹم ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیا، واقعی یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے آپ مقامی لوگوں کا بھی آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا اور آپ لوگ آج اس کی تقریب میں شرکت کی۔ میں جناب ملک سعید صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آگے اس تقریب کو پھر اس کے بعد آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب ملک سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں معزز مہمان یوسف ایوب خان کا شکر گزار ہاں کہ انہیں اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے آسان ٹائم دیتا ہے۔ اس تو بعد جتنے میرے برا جتنے معزز مہمان آئے تھے اس سارے میں شکریہ ادا کرنا، تو سارا قیمتی ٹائم کٹے۔ گزارش اللہ کہتے ہیں لوگ واسطے بھی ایجوکیشن ایسے سکول کھلتا ہے، اللہ پاک نہ کامیاب کرے۔ خود انہوں دی کامیابی اس وجہ تو سی کہ اسی انہوں دا ساتھ دے ساں، انہوں دا ساتھ دے ساں۔ اساں کول اور بھی پرائیویٹ سکول ہے نے، جتنے اور اتنے ہی کاٹنے۔ آج کل دا تعلیم تے لوگوں دی توجہ زیادہ اللہ دے حکم نال ہونی بھی چاہیے۔ تے سکول انتظامیہ اگے بھی گزارش کرساں کہ اساں دے غریب لوگ نے انہاں نال نہایت ہی جڑا نرم رویہ ہو سی۔ زیادہ غریب لوگ نے انہاں دا ایجوکیشن دا مطلب بچیاں پڑھانے دا یہ ہوندا ہے کہ انہاں کول پیسے نہیں ہوندے۔ سرکاری سکولوں بھی آندے نے بچے، خود اخراجات بہت زیادہ ہوندے نے۔ چھوٹے بچے جڑے ہوندے نے وہ انہاں پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو میں انتظامیہ کے سکول دی مینجمنٹ کے گزارش کرساں کہ انہاں نال دوویں سکولوں کولوں
ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆने ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ मलिक सईद साहब आपको बहुत शुक्रिया। मलिक सईद साहब ने जैसे अभी जिक्र किया कि फ़ीस स्ट्रक्चर और बाकी वो सारी बातें आपसे इंशाल्लाह अभी मैं दावत देता हूँ जनाब ताहिर खान साहब को कि वो आएँ और वो आपसे सारी तफसील से बात करेंगे शाइनिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल के अगराज़ व मकासद और फ़ीस और सारी मामलात के बारे में आपको ताहिर खान साहब मैं दावत देता हूँ ताहिर खान साहब आएँ और ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब सलीम खान साहब का, बिशारत अब्बासी साहब का और जनाब यूसुफ अय्यूब खान साहब का, जो हमारे हर प्रोग्राम को रौनक बख्शते हैं। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं इनकी सरपरस्ती लाजमी होती है। हम इनको बड़े हमेशा हमें जो ट्रीट करते हैं छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। आप प्रोग्राम में मैं तकरीबन ये कहता भी होता हूँ कि जब भी प्रोग्राम होता है हम इनको कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में ये शिरकत करते हैं और जो भी जितनी भी मसरूफियत हो ये लाजमी शिरकत करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में आप आए और आपने रौनकें बख्शी इस प्रोग्राम को। सर ये हमारा तीसरा स्कूल है। हमारी एक टीम है जो हमने ये एजुकेशन का सेक्टर चूज़ किया है। एजुकेशन का सेक्टर चूज़ करना इतना आसान काम नहीं होता। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ज़िम्मेदारियां इस तरह बढ़ती हैं कि हमने नस्लें संवारनी भी है और हमने अगर हम सही काम नहीं करते नस्लें बिगड़ती भी हैं। नस्लें संवरती क्या है? अगर हम आए टाइम ज़ाया किया बच्चों का, आके टाइम ज़ाया करके बस एज यूजुअल करके काम थोड़ा बहुत जो होता है चले गए, तो हमारी वजह से अगर एक बच्चे का भी टाइम ज़ाया हुआ उसकी क्या हुई, नस्ल तबाह होगी। तो वो सारी ज़िंदगी वो हमें बुरा भला कहेगा, चाहे वो मुंह से ना कहे लेकिन दिल से वो लाजमी कहेगा। मैं कॉल पढ़ रहा था कि अच्छे उस्ताद की निशानी क्या है, तो उसने बताया था कि पढ़ रहा था तो वो उसमें ये डिस्कशन थी कि अच्छे उस्ताद की निशानी ये है कि जब किसी हजूम में, जब किसी जनाजे में, जब किसी शादी में आपका स्टूडेंट मिले आपको, तो वो स्टूडेंट आपको अच्छे अखलाक से मिले, जोश व खरोश से मिले, समझ लें कि आप एक अच्छे टीचर हैं। अदरवाइज अगर वो आपसे छुपे तो इट्स मीन कि वो आप अच्छे टीचर नहीं रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमने अच्छा काम किया, अगर हमने अच्छे नीयत से काम किया, और सारे हमारे जो जितने भी हजरात हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं, और कोशिश यही है कि हम लोग अच्छा काम करें और बच्चे का एक मिनट भी हम ज़ाया न होने दें। ये हमारी सबकी कोशिश है और सारे माशाल्लाह अपना किरदार अदा कर रहे हैं अच्छा माशरा बनाने के लिए। तो जब तक हम अपना जो काम है, एजुकेशन जो है लाजमी है, चाहे एजुकेशन तालीम के लिए भी लाजमी है। अगर एजुकेशन अच्छी है हमारी, देश हमारी अच्छी है बच्चे की, अगर एजुकेशन हम सिस्टम अच्छा दे रहे हैं तो हमारा सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि डॉक्टर तो तालीम हासिल करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारा माशरा सुधरेगा। तो माशरा अगर हमने बेस अगर अच्छी बनाई तो आगे जाके माशरा हमारा तरक्की पाएगा। अदरवाइज हमारा जो माशरा है वो तरक्की तालीम के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं है कि वो तालीम के बगैर हम जो है ना माशरे में तरक्की कर सके। तो सबसे पहले ये है कि हमने अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है। एजुकेशन सिस्टम कैसे करेंगे? तो ये जो हमारी हुकूमत रही है, पीटीआई की हुकूमत रही है, उसने 2-3 काम जो हमारे सेक्टर में अच्छे किए हैं, वो असलाद लाई हैं। वो क्या है जी? SLO बेस पे। SLO बेस पे अगर हम लोग सही तरीके से काम कर लेते हैं, मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जो बच्चे को पता हो कि जो आज उसने पढ़ा है उसको पता हो कि मैंने क्या पढ़ा है।
ہم نے اگر رٹا سسٹم ختم کر لیتے ہیں تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو ہماری جو کوشش ہے کہ اس اسکول میں شائننگ سٹار میں ہم لوگ بچوں کو بیسک تعلیم اچھی سے اچھی پرووائڈ کریں. اور انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے بڑی ماشاءاللہ اچھی ٹیم ہے. آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک اچھی جو ایجوکیشن ہے کیسے بچوں کی آپ لوگ کریکٹر بلڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور معاشرے میں جو چیز یوٹیلائز ہو رہی ہے صحیح ہے احسن طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آپ کے بچوں کو پرووائڈ کریں گے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ ہم پہ اعتماد کریں. انشاءاللہ آپ کا اعتماد ہوگا کو انشاءاللہ آپ لوگ لوگوں تک پہنچائیں گے. میری یہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ہم پہ اعتماد کریں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے. اور ہر دفعہ ہمارا سر اقرا روزۃ الاطفال بھی ہے ماشاءاللہ ہمارا ادارہ ہے, اور روٹ سکولنگ سسٹم کے نام سے چھپڑا پچھلے سال میں نے افتتاح ہم لوگوں نے کیا ہے. تو ان لوگوں نے خود یقین کرے کہ خود ہمارے لیے ایڈمیشنز لائے. ایک سال میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک دفعہ ہم پہ اعتماد کریں, نیکسٹ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے ادارے میں نے یہ اس دن میٹنگ کر رہا تھا کہ ہم لوگ لمیٹڈ ایڈمیشن کریں گے, زیادہ ایڈمیشن ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی یہی کام ہوگا. آپ لوگوں کے تعاون سے ہم لوگ یہ ادارہ انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے, اور اچھی تعلیم انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسان اور سستی انشاءاللہ کوالٹی ایجوکیشن دیں گے. جہاں پہ یہ فیس کا مسئلہ ہے تو فیسز کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑی فیس میں اچھی تعلیم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. زیادہ فیسز کا آج کل ایکسپینسز زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. سر نے سلیم خان صاحب نے بات کی ہے کہ اس ٹائم میں اسکول نیا اسٹیبلش کرنا بہت بڑا کام ہے, لیکن ہمارے دوسرے ادارے ہیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو لمیٹڈ فیس میں اچھی, زیادہ آپ چارج نہیں کریں گے, نہ ایکسٹرا چارج کریں گے. انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھی تعلیم پرووائڈ کریں گے. جتنی ہم سے کوشش ہو سکی, جتنا ہم انشاءاللہ جو ہے سے ایسے طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے. تو ایک بندے نے مجھ سے بات کی تھی کہ ایک عام آدمی نے سر بات کی تھی کہ آپ لوگ نرسری سے لے کے 1 سے لے کے 10 تک اپلیکیشن یاد کرواتے ہیں اور 10th میں اس کو چیٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے. تو کیونکہ آپ لوگ نے جو پچھلی حکومت ہے ہماری آپ کی, انہوں نے ایک اچھا ایسا اقدام اٹھایا کہ ایس ایل اوز بیس پہ جو اس کو ہم لوگ پروان چڑھائیں, اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ اس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ بچہ جو ہے کریکٹر بلڈنگ بھی اس کی ہوگی, کریٹیو بھی بنے بچہ. یہ نہ ہو کہ ہم مائی چیئر پہ سکھائیں اس کو رٹا لگوا دیں, فائدہ کچھ نہیں ہے. رٹا انشاءاللہ رٹا اور سارا کریٹیو کریکٹر بلڈنگ جو ساری جو نیڈز ہے اس ہم نے کریکٹر اس کا بلڈنگ کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہے نا بچہ ہمارا جو ہو معاشرے میں بھی اچھا انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شائننگ سٹار انٹرنیشنل اسکول کا بچہ ہے, اور چلے گا کہ ہاں جی ایجوکیشن میں بھی وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور تھوڑی سی باتیں میں کروں گا ان کے حوالے سے, یوسف خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے آتے ہوئے بتایا کہ ڈنگا پول والا اسکول جو ہے نا ہم لوگوں نے ادھر اس یونین کونسل میں ہائی سیکنڈری اسکول نہیں تھا, ہائی سیکنڈری اسکول گرلس کا. تو انہوں نے وہ مجھے پتا ہے جو کیسز, کیونکہ میں نے بھی ڈیل کیا وہ والے اتنے کیسز تھے اس زمین کے اوپر, اتنی ہرڈلز پیش آئی ہیں وہ اسکول کو اسٹیبلش کرنے میں کہ یقین کر میرا خیال ہے 3-4 کیس تو ہم لوگوں نے خود میں پیشی بھگتا رہا ہوں کہ وہ اس میں ہم لوگ جاتے رہے کہ اتنی مشکل سے وہ جو اسکول ہے گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول ڈنگا پل وہ انہوں نے بنایا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ میں گنوا نہیں سکتا. اب ہمارا کام ہے ان کو وہ چیز پرووائڈ کریں. یونیورسٹی آف ہری پور دیکھیں اور آسٹریا یونیورسٹی دیکھیں. آسٹریا یونیورسٹی لانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس دن میں نے دیکھا چھجیاں کیمپس بھی سر جا رہے ہیں,
کہ ادھر بھی وہ چیز چھجیاں میں بھی وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بیسک کیمپس بنا رہے ہیں. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو وہ چیز پرووائڈ کریں. ہم لوگ اتنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ آسٹریا والے یونیورسٹی جو ایڈمیشنز ہیں وہ ہمارے علاقے کے بچے ہوں, باہر سے بچے نہ آئیں. اتنا ہم لوگ اس پہ, یہ ہمارا کام ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر ان کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے تو کمپٹیٹیو جو ایگزام ہے اس میں وہ اپیئر ہوں گے. ادروائز اگر ہم لوگ کام نہیں کر سکتے, میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم ٹیچنگ کا کام نہیں کر سکتے کرنا چاہیے. کیونکہ سارے گناہ, جو میرا ایمان ہے, کیا پتہ غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر میں صحیح ٹائم ان پہ صحیح ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتا تو اس سے زیادہ گناہ اور کوئی نہیں ہے. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو بچوں کا ٹائم میں نے ضائع کیا وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. تو سر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, یوسف خان صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت کا نام نہیں لوں گا, یوسف خان صاحب کا نام لوں گا, کہ انہوں نے جو کام کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر پہ, جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کا بیسک جو ہے ہر چیز آپ کو پرووائڈ ہوگی, خاص کر ایجوکیشن میں. ہائی سیکنڈری اسکول ہر جگہ بنے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں ہر جگہ بنی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنا رول ادا کر دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا رول ادا کریں. ہم پرنسپل صاحبان, ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے, اور یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے معززین ہیں انہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے. جب تک یہ اپنا رول, ہم لوگ معاشرے میں اپنا رول پیرنٹس ادا نہیں کرتے, اسکول صاحبان, اسکول والے جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے, تو وہاں پہ معاشرہ پروان نہیں چڑھے گا. انہوں نے یونیورسٹیاں بھی لائی ہیں, انہوں نے ہائی سیکنڈری اسکول بھی لائے ہیں. اسکول جہاں پہ جو پرووائڈ کی انہوں نے, ایجوکیشن جہاں پہ پرووائڈ ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہے. تو اور ایک اور بات کہوں گا, کیونکہ الیکشن کا بھی دور ہے, وہ یہاں پہ کرنی نہیں چاہیے لیکن ایک کروں گا, کہ ایک سینٹینس میں, آج ہم لوگ جو امن میں ہیں اور محفوظ ہیں وہ یوسف خان کی وجہ سے ہے. شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن جو ہم لوگ آج آزادانہ اور آسانی سے اپنا بزنس اور آسانی سے سارے کام کر رہے ہیں, وہ اور اچھے احسن انداز سے کر رہے ہیں, ان کا بڑا حصہ یوسف ایوب خان صاحب کا ہے. اور اپنی بات اختتام کروں گا اور اس شعر سے ان کو دعوت دوں گا, دعوت خطاب دوں گا. زمانے پہ لازم ہے قدر کرے, زمانے پہ لازم ہے قدر کرے, ایسے لوگ بار بار آیا نہیں کرتے. جناب یوسف ایوب خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب یوسف ایوب خان صاحب. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, بچوں, السلام علیکم. میں شائننگ سٹار انٹرنیشنل سکول دی مینجمنٹ تے شکریہ ادا کرنا. انہوں نے کافی سارے فنکشنز میں اٹینڈ کرتا رہا. میری اپنی یونین کاؤنسل انہوں دا کافی پرانا سلسلہ, بہترین سکول چل رہا ہے. ایک شہر کول سکندر پور کول اتنے چل رہا ہے, اتنے بھی جلتے رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہوئے. تجربہ کار ٹیم ہے, کوئی نویں نہیں ہوتا ہے نا, کوئی نویں شاید کھولو تو کافی ساریاں غلطیاں ہوندیاں نے. جڑا تجربے والا ہوتا ہے وہ پہلے تو کافی ساریاں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں امید ہے کہ یہ اج اتنے آئے نے دوبندی بلٹیر, تو انشاءاللہ سارا جڑا انہوں کا تجربہ ہو سی وہ بچیاں دے فائدے وچ ہو سی انشاءاللہ. تو خدا نصیب کرے اس علاقے دے بچیاں بھی فائدہ ہوئے, انہاں بھی ہوئے. دوستو, پچھلے 8-10 سال تعلیم دی مادے کافی سارا کام ہوا ہے, بڑی محنت ہوئی ہے اور بہت بڑی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. اساں جی لوگوں دا کام ہے کہ بچیاں مواقع پیدا کریں. ٹھیک ہے جی. ٹیکنیکل کالجز, ٹیکنالوجی دے کالجز, کامرس کالجز,
ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਸ, BS ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ, ਇਸ ਸੂਬਿਆਂ 4 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ نیشنل اسمبلی اپروو کر رکھتی ہے وہ لائسنسز، کوئی صرف وزیر اعظم یا کابینہ نہیں کر رکھتی، نیشنل اسمبلی کا ٹپا لگتا ہے۔ اسے 10 سال کا ٹیکس ریبیٹ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ٹیکسز تو بہت ہائی ہیں، اور خصوصی مراد دیتیاں جلدیاں۔ وہ 4 لائسنس اساں دی صوبیاں ملے نے، ایک گیا مردان، دوا گیا پشاور، 2 اساں نے اللہ دے فضل نال حاصل کیتے، ایک پاک آسٹریا فوکیشولے جڑا اساں دا ٹیکنالوجی دی یونیورسٹی ہے اس واسطے منگا میں، اور دوا تسی اگر خانپور روڈ تے جلو ایک 4 دیواری تساں نظر آسی، چھوٹا جا ایک گرام ہے بٹراسی اساں آختے نے، اتنے پاکستان دی پہلی ڈیجیٹل سٹی 1.5 ارب روپے نال پی بن دی ہے، پی NLC فوجیاں کو ٹھیکے، اور انشاءاللہ 6-7 مہینے سال تک انشاءاللہ موجود ہے۔ اور اصل یہ خواہش ہے کہ IT دا ہری پور ایک ہب بنے، کیونکہ ہر قسم دا انفراسٹرکچر ہے۔ اتھے IT دیا بھی مواقع پیدا ہو گئے۔ یہ حکومت ختم ہونے کو پہلے اساں نے اللہ دے فضل نال ہری پور دا اپنا نویکلا میڈیکل کالج دی بھی فنڈنگ کر سکتی ہے، ہری پور دا ڈینٹل کالج دی بھی فنڈنگ ہو گئی ہے اور اپروول ہو گئی ہے، ہری پور دے نرسنگ کالج دی بھی اپروول ہو گئی ہے، اور ہری پور راستے فارمیسی کالج دی بھی اپروول اللہ دے فضل نال ہو گئی۔ انجینئرنگ دیا بھی ہر قسم دے لیٹسٹ انجینئرنگ، یہ پرانی نہیں کہ جی الیکٹریکل تے سول تے میکینیکل، یہ چیزاں ہوں آستہ آستہ ختم بھی ہوں گی۔ ہوں نویاں ٹیکنالوجیز دنیا میں جڑیاں سب تو نویاں ٹیکنالوجیز ہیں نے، میں تساں دے بچیاں واسطے گل کر رہا، وہ منگا دا جڑا ہے پاک آسٹریا فوکیشولے یونیورسٹی بنی ہے اس وچ اویلیبل نے، اور نال نال اس سارا کچھ ہونے کے باوجود نال ٹیکنیکل سائٹ سے سرائے سالہ پولی ٹیکنیکا 32 کروڑ روپے کی فنڈنگ نال کالج آف ٹیکنالوجی کا درجہ چاہ دیتا گیا۔ سلیم خان صاحب پتہ نہیں اس کو پتہ ہی، کالج آف ٹیکنالوجی یعنی ہوں ڈگری تھا سی، پہلے پولی ٹیکنک کیا، اور نال ہی اسی ایک سکول اساں بڑھایا یا میرپور تے مقام تے، اور اس وقت ایسا دا خیال ہے کہ اساں اسی ایک ماڈل سکول بڑھا سن، اس تے لاگت اساں دی تقریباً 28 کروڑ روپے ہے۔ کالج تیار ہو گیا، بلڈنگ تیار، شاندار قسم دی بلڈنگ تیار ہو گئی۔ پھر اساں کول کوئی چائنیز حکومت دا وفد آیا، میرے نال میٹنگ کی تھی نے، اور اتھے انہیں ایک بہترین پرپوزل دی تھی کہ بجائے سکول سے تھے تقریباً 1200 سکول نے اساں دے سرکار ہے، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن دیکھو ایک شے بڑی ضروری ہے۔ سلیم خان صاحب تساں دے صدر نے، باقی اتنے سارے تسی ایجوکیشنسٹ بیٹھے نے، خاص طور تے جی سکول دی مینجمنٹ اور خاص طور تے جڑے ٹیچرز ہوندے نے، بچیاں تسی دیکھو کہ اس بچے وچ کس کمی دی قابلیت ہے۔ ہر بچیاں
ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਯਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। उसकी कैपेसिटी देखो और उस गाइड करो कि उस ब्लू कॉलर जॉब नाल जुड़ना चाहिए या वाइट कॉलर जॉब नाल जुड़ना चाहिए। हुण जिहड़ी चाइनीज़ प्रपोजल आई है पूरे पाकिस्तान में इस वेले टैक्नोलॉजीज जितनियां है ने जिहड़ियां पॉलीटैक्निक्स और कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजीज सिखाते हैं उस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 34 टैक्नोलॉजीज ये नहीं हरीपुर कराची तो कह के लाहौर पिशौर तक 34 ये जी प्रपोजल आई है उस चाइनीज़ हुकूमत की मदद नाल असां 215 टैक्नोलॉजीज इंशाअल्लाह इत्थे हरीपुर इंट्रोड्यूस कर 3 साल दा डिप्लोमा कोर्स हो सी 2 साल मीरपुर आखिरी 1 साल हुकूमत चीन नाल मुआहदा असी करने वाले हाँ आखिरी 1 साल चीनिया के खर्चे ते कंसर्न टैक्नोलॉजी में कोई फैक्ट्री होवे कोई इदारा होवे आखिरी 1 साल बच्चा या बच्ची चीन जुलसी और उत्थे उसका डिप्लोमा मिलसी प्रैक्टिकल भी नाल उसे आखने का मतलब ये वे इस मौके थे हैं हरीपुर और जितने हरीपुर मौके ने और किते भी नहीं ने लेकिन जिंजू असांखे भराऊ आख्या है कि जहाँ तक बच्चे का बेस ना बन सी ये जिस वे छोटा बच्चा है जिस स्कूल जाता है उस तैयार ना किया उसी तो इन्हों कमां से वो तैयार नहीं हो सकता। बेस बड़ा मजबूत होना चाहिए और हुकूमत के भी तकरीबन 1200 स्कूल हैं ने और पिछले 9-10 साल तो तुसां एक शहर देखिया उसे कि सरकारी स्कूलों वो काम खत्म हो गया है कि जी यूसुफ अयूब की सिफारिश से कोई टीचर का लगता है उस्ताद उस्तानी या दूए दे वो काम खत्म। उन्हें सलीम खान साहब इस चीज़ों से एग्री कर सन कि जी असां दे सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं ने उन्होंने जी क्वालिफिकेशंस ने वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के काबिल भी है ये हकीकत है और 101% वो मैरिट से आते हैं अपनी काबलियत से भर्ती होंगे ने उस्ताद भी तो उस्तानियां ये सारे पता हूँ शुरू जो होया तो मेरे को लोग जी सिफारिश मेरी बच्ची ये बच्चा ये वजीर आजम ही कोई इमरान खान के वसे में की गल नहीं है जो कुछ होया अपनी काबलियत उस इस सारा कुछ होने के बावजूद जहां तक प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले नहीं करता वो एक वैक्यूम जरूर रहता है गैप जरूर रहता है और उत्थे इस किस्म के नौजवान एंटरप्रेन्योर्स एजुकेशनिस्ट अपना सरमाया ला के ज़ाहिर एक रोज़गार का जरिया भी है। हूँ स्कूल खुलता है इतने बच्चों भी कोई ना कोई तालीम मिल सी और इतने कोई 5-7 टीचर्स पढ़े लिखे दे लोगों रोज़गार भी तो मिल सी और ये बड़ा जरूरी होंदा है कि कंपटीशन होवे हुकूमत के स्कूलों में और प्राइवेट सेक्टर में एक बैलेंस क्रिएट करता ये पूरी दुनिया में तो असी इन्हां खराज तहसीन पेश करने जोड़े लोग इस सैक्टर में हैं ने बेहतरीन किस्म का रोल तुसीं हुण देखो ना प्राइवेट सैक्टर तुसां दी यूनिवर्सिटीज़ आ गई ने तुसां दे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनस आ गए इस असां दे खास तौर पर सूबे तो हुण अज मैं जो आया ये असां दे भरा लगते हैं बरखुरदार ने इन्हां दी हौसला अफजाई करने आए क्योंकि बेहतरीन काम कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी स्कूल होन तो फिर काम हुकूमत का भी नहीं चल लगता लिहाजा जिहड़ी हुकूमत भी आवे असां दी आवे या कोई और आवे हमेशा प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई करनी चाहिए मतलब इन्हें इतना चौक ना करन के एक कारोबार बंद कर सकते पाकिस्तान इस बदकिस्मती नाल शुक्र स्कूल पे चलते हैं प्राइवेट बाकी प्राइवेट सैक्टर का तो पिछले 8-9 महीनों में हकीकत है वे जमीनी हकायक ने कि बेड़ा गर्क हो तकरीबन 450 फैक्ट्री लगी थी है अतार सब तो बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है इस पूरे सूबे का
کچھ دیہڑے پہلے ماں کوئی صنعتکار ملے تو تقریباً 90% جڑے ہیں وہ ہتھیار سٹ رہے کہ جی اگر اساں دیاں ایل سیز نہ کھڑیاں تو کوئی بھی آختا ہے میرے کو سامان ہے 15 دیہڑیاں دا، کوئی آختا ہے مہینے دا، تو آختا ہے جی جس ویلے میرا را مٹیریل پچھوں ہی خام مال نہ آیا تو میں بند کرنی پیسی. کسی کو 200 ملازم ہے، کسی کو 300 ملازم ہے، کسی کو 400 ملازم ہے. فیکٹری بند ہوئے تو اپنی جیبے تو 100 نال ملازمہ اپنے بوجھے تو کون تنخواہ دے آتا ہے؟ ناممکن. تے حالات بہت انتہائی برے نے جہاں دا پاکستان بنے، معاشی حالات، سیاسی حالات، باقی جسمات دیکھو اتنے برے حالات کدے بھی نہیں ہوئے، کدے بھی نہیں ہوئے. تو پہلے تو اپنے ملک سے دعا کرو. اور سی دیکھو نا اج فجری سویلا میں نیوز دیکھنا ہے پیا، اساں دے فورن ریزرو 2.5 ارب کولوں بھی تلے آ گئے، 2.5 ارب ڈالر. اور اسی آخنے ہیں کہ اساں دا دشمن ملک ہے ہندوستان، اسی مقابلہ کرنے ہیں ہندوستان نال. تے ہندوستان دا اج فورن ریزرو ہے 650 ارب ڈالر، تے اساں دا 2.5 ارب ڈالر. یعنی اساں نے پتہ نہیں اس ملکیاں کسے پہنچا سکتے ہیں دوست، کوئی کسی نال مقابلے جو کہ رہے ہی نہ. الیکشن بھی پہ آتے ہیں. میں لوگاں کل بھی جلسہ آیا، میں آخیا میں کہ یار اتنے ہوں یوسف ایوب امی پاسے تے رکھو، عمر ایوب امی تے فلانا خان تے فلانا خان تے فلانا چودھری تے ملک. یہ ہوں ٹائم آ گیا صرف اور صرف ملکی سوچ رکھو ورنہ ملک ڈوب سی ہے. دیکھو کہ ملک کے واسطے کون بہتر وقت ہے. حالات یہ جی بن گئے. دیکھو یہ ملک دیاں بنیاداں مضبوط ہوئی نا، یہ بلٹیر بھی وسی تے دوبندی بھی وسی، میرا گراں ہریانہ بھی وسی. اس ملک دیاں بنیاداں مضبوط ہوئی تے میری بھی کوئی پہچان، عزت اور کوئی حیثیت ہو سی. یہ ملک نہ ہویا تے ٹکی دی حیثیت. اے دیکھ کے نو 43 سال ہوئے نے، اپنے ہری پور دی مثال دینا ہے. 43 سال تو اج بھی 75,000 آدمی پڑیاں کول کیمپاں میں بیٹھا تھا جتھے ملک تباہ ہوندے نے تے 2 نسلاں جڑیاں نے انہاں دا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گیاں اور کدھروں گئی. 43 سال ہو گئے نے اتنے کیمپاں میں بیٹھے تھے کیونکہ ملک خراب ہو گیا. لہٰذا ایک ملکی سوچ رکھنی چاہیے. جو ہو جائے پرائیویٹ سیکٹر اسکول پہ کھول یہ سارا ملک کے نال ہے. ملک نہ ہوا تو در بدار ہے سارا. اور یہ ٹائم آ گیا. پہلے تو صرف جلسے گلاں ہوندیاں آئیں نا، ہوں زمینی حقائق. اور ہوں بڑی اچھی گل ہے کہ ہر شخص پاویں وہ پڑھے لکھے دا یا ان پڑھے ٹی وی ضرور دیکھتے، دنیا جہان دی خبر پورے ملک دی روز شامی تک اساں پتہ ہوندی ہے کہ ملک کے پہ ہوتا. کوئی شاید چھپی نہیں آتی. ایک عام آدمی دا مہینہ پورا کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. بجلیاں دے بل دیکھو، خوراک دیاں قیمتاں دیکھو، پٹرول ڈیزل دیاں قیمتاں دیکھو، حالات ہی کچھ عجیب سے بن گئے. تے ایسا دیاں بھی 2 حکومتاں آئیاں. اس صوبے بھی ایک انتہائی مضبوط حکومت تھی، 2-2.5 اکثریت تھی. وزارتاں بھی اساں کول نہیں. پنجاب بھی اساں دی حکومت تھی. اس ملک واسطے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ پاکستان دی. اتنے تو مردے نے اقتدار واسطے اقتدار چھوڑتا کہ یہ بھی اساں 2 اسمبلیاں فرق کر سکیاں اپنی گھر بہ گیا. حل یہ کہ سارا کچھ اسمبلیاں تروڑو، نویں الیکشن کراؤ. اے تساں لوگاں کول جلو، تسی فیصلہ کرو کہ کساں اقتدار ملنا چاہیے. کوئی ناجائز گل ہے بڑا یہ حالات بنے تھے. لہٰذا کوئی سیاسی گل نہیں ہے، یہ زمینی حقائق نے اور اصل ملکے دی گل ہے. تاں میں پیا کرنا. بہرحال دعا کرو کہ خدا خیر کرے پراؤ. بہت بہت مہربانی تمام مینجمنٹ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا. میں امید ہے کہ تساں دے تجربے دی بنیاد تے انشاءاللہ
بہترین طریقے نال سکول چل سی. ہاں یہ نہ گل کی اتنے یونین کاؤنسل یہ پوری پٹی میں ہائر سیکنڈری سکول کوئی نہیں ہے. خدا کیتا ہے کہ ڈنگے پلے کو تقریباً پہلے تو 10 کروڑ کا ایسٹیمیٹ ہے, ہوں 12 کروڑ تے چلا گیا. وہ تقریباً مکمل ہونے والے اگلے 3-4 مہینے مکمل ہو جائے سی. ڈگری کالج تو دا سرائے سالہ یہ اصل دا اتلا جتنا علاقہ ہے, ٹھیک ہے جی, ہے 4 یون کونسلاں بمائے میری اپنی یون کونسل رہنا. انہاں دے بچیاں ہوں ہری پور ڈگری کالج واسطے نہ جلنا پیسی بہترین کالج انشاءاللہ تساں دا سرائے سالہ مکمل ہو گیا. سیکنڈلی کیڈٹ کالج دی زمین 1100 کنال پجوالا سیریاں اس نال اساں نے پابند کر سٹی ہے. ظاہر ہے اج کل حالات کیونکہ کیڈٹ کالج کم از کم 4-5 ارب روپے کا بنتا ہے. یہ کوئی کروڑا دی گل نہیں, پیسے دی کمی دی وجہ تو وہ شاید ڈیلے ہوئی دی ہے. انشاءاللہ خدا نے اساں اور لوکاں نے اس الیکشن تو بعد موقع دیتا تو اساں دا ٹارگیٹ ہے کہ کیڈٹ کالج اسی تے بڑھا کے رہسا انشاءاللہ اپنے علاقے. اسی طرح کڑیاں دا کالج تو جس حلقے یہی حلقہ ہے خانپور دا حلقہ, وہ تقریباً رنگ روگن پہ آتا ہے 2 مہینے تک تیار ہو جاتی. پورے خانپور تحصیل خانپور لڑکیاں سے کوئی کالج نہیں ہے. یہ واحد علاقہ ہے جو خدا کیتا ہے وہ تیار ہو گیا. 43 کروڑ روپے دا اپر خانپور کالج دا اساں سنگ بنیاد رکھ سکے. اور پہلے میں بڑا ڈرنا ہے, میں کہ اتنی بڑی رقم کالج پہ بنانے ہیں بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے. اتنے پتہ نہیں پروفیسر تے اسی لوگ فیکلٹی کتوں آن سن. تو جس سڑے اسی اوپننگ سیرمنیاں کرنی گیا تو کوئی 50 آدمی ہائر ایجوکیشن دا جڑا ملازم ہے اور اس ادھے جڑے ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے. انہوں نے آخیا جی اسی خاص طور یہ واقعی یہ کالج بن سی کیونکہ اسی یہ کالج کرتا ہے اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے اسلام آباد ایک بہتر جگہ ہے, اتنے رہتے ہیں اور مواقع ملتے ہوئے. یہ سارا سلسلہ سی لگی اگامی اساں توفیق دیں کہ اپنے علاقے دی خدمت کر رکھا. بہت بہت مہربانی. میں ایک مرتبہ پھر جناب یوسف ایوب خان صاحب کا, سلیم خان صاحب کا اور تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا. اس پروگرام کو اختتام کرنے کے لیے میں قاضی سہیل صاحب کو ایم ڈی براک اسکولی سسٹم ہری پور کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اختتامی کلمات اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کو. قاضی سہیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے اللہ پیارے اللہ, ہم سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول مغفور فرما. یا اللہ جو کلام پاک شروع میں تلاوت کی گئی ہے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا اللہ نعت بیان کی گئی ہے, یا اللہ اس کو قبول مقبول فرما. اے اللہ پیارے اللہ اپنے فضل کرم سے یا اللہ جو ادارہ یہاں پہ کھلا ہے یا اللہ اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ پیارے اللہ اپنا رحم والا معاملہ فرما. اے اللہ کرم والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ نیک یا اللہ حکمران عطا فرما. اے اللہ پیارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ اپنا فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ.